الحمد للہ ورسولہ الکریم۔ معزز سامعین، روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ ہمارے اوپر اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا یہ ڈر، اللہ کا یہ تقوی ہمارے اندر کیا صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ یعنی صرف بھوکا رہنے سے اور سارے کاموں کو چھوڑ دینے سے، صرف اور صرف بھوکا رہنے سے ہم کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ تو آج ہم یہ جانیں گے، پہلے نمبر پر تو ہمیں گناہوں سے مکمل طور پر ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم گناہ بھی کرتے رہیں تو ہمیں رمضان المبارک کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کا جو مقصد ہے تقویٰ وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم لوگ گناہوں سے بچو تو تم لوگ سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ تو گناہوں سے بچیں پہلے نمبر پر۔ دوسرے، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ شخص جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اور جھوٹ بولتے رہنا، اس سے جو ہے فائدہ رمضان المبارک کا ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم جو ہے جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں، اپنی زبان سے جھوٹی بات ہرگز نہ نکالیں۔ خاص رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو ضرور اس کا اہتمام کر لیں کہ جھوٹ بالکل زبان سے نہ نکلے۔ دوسرے، گالی دینے سے بچیں۔ گالی دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، گالی سے بالکل دور رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کفر کے برابر ہے۔ تو گالی سے بھی دور رہیں، اور فحش اور گندگی گفتگو کرنے سے بچیں، اس سے بھی ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چغلی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت کے میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا، راستے میں دو قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو جس گناہ پر عذاب ہو رہا ہے اس کو لوگ بڑا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ پہلے کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان اس جو ہے پیشاب کے قطروں سے بالکل نہیں بچتے، بلکہ وہ بہت اکثریت جو ایسی ہے جو استنجا ہی نہیں کرتی، اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ جو ہے پاک صاف رہیں۔ اور دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کان یکشی بالنمیمہ، دوسرا جو ہے چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چغل خوری کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچانا، تاکہ ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے اور ان میں آپسی رشتے جو ہے خراب ہو جائیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دوسرے کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور چغلی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، چغل خوری اور غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے چغلی سے بھی بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔
اور اس کے بعد جھگڑے سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بالکل دور رہیں، کیونکہ اس سے بھی ہمارا روزہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، کہ ہم جھگڑے سے بچیں، اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرنا بھی چاہتا ہے تب بھی ہم اس سے بچیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رہے تو لڑائی جھگڑا اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے نہ نکالے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ خاموشی سے اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے۔ تو جھگڑے سے بچے اور بد نظری سے بچے۔ بد نظری جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے اور انسان کے حافظے پر ہوتا ہے۔ آپ یہ جانیں کہ بد نظری کرنے سے انسان کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جو ہے طرح طرح کی اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، انسان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب انسان بد نظری کرے گا تو اس کے دل میں گندے خیالات بھی پیدا ہوں گے، اور اس طرح سے اس کا حافظہ بھی برباد ہو جائے گا اور اس کی صحت بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے بد نظری سے بھی بچیں۔ اور لایعنی گفتگو کرنے سے بچے۔ لایعنی گفتگو ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو اور نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہو۔ تو ایسی گفتگو اور ایسی بات چیت جس سے نہ ہمارا کوئی دنیا میں فائدہ ہو اور نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہو، ایسی گفتگو اور ایسی بات چیت سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو لایعنی اور بے فائدہ گفتگو سے دور رہتا ہے، تو وہ اچھا مسلمان ہے۔ اس لیے ہمیں اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور بیہودہ اور لایعنی کاموں سے اور لایعنی گفتگو اور بات چیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد حرام اور مشتبہ مال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام مال کی نحوست بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اس سے ہماری ساری عبادتیں اکارت ہو جاتی ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، ایک لقمہ جس نے حرام کا کھایا، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو کتنی سخت بات ہے، اس لیے حرام کھانے سے بالکل بچیں۔ جو بھی حلال طریقے سے آپ کو حاصل ہو جائے، تھوڑا ہی صحیح لیکن حلال ہو، حلال کمائیں اور حلال کھائیں اور حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اس سے ہماری زندگی میں جو ہے سکون ہوگا، اور جو ہے بہت ساری جو ہے برائیوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو جو ہے یہ بھی اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں قرآن 5 دن میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں سن لیتے ہیں، اس کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا جائے بھائی آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا۔ تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کا سننا وہ ایک الگ جو ہے عبادت ہے، اور تراویح یہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو آپ نے قرآن پورا سن لیا، آپ کی تو ایک عبادت ادا ہو گئی، لیکن تراویح والی عبادت یہ پورے مہینے جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اس کو جو ہے پڑھنا ضروری ہے جو ہے، اس لیے اس کا جو ہے پورے مہینے اس کا اہتمام کریں، ایک دن بھی تراویح نہ چھوڑیں۔ اور جو ہے رات میں زیادہ دیر تک جاگنے سے بچیں، کیونکہ جب رات میں آپ زیادہ دیر تک جاگیں گے تو پھر آپ کو اگلے دن جو ہے عبادت کرنے میں بہت ساری دشواریاں پیدا ہوں گی، تلاوت آپ نہیں کر پائیں گے، نماز کا اہتمام نہیں کر پائیں گے، آپ کو سستی ہوگی۔
اس لیے رات میں بہت زیادہ جاگنے سے بچیں، اور پھر بازاروں میں جانے سے بچیں۔ بازاروں میں اگر ضرورت ہو تب ہی جائیں، کیونکہ اگر آپ بازاروں میں جائیں گے تو بازاروں میں جانے سے آپ کو بد نظری بھی ہوگی اور بھی بہت سارے گناہ ہوں گے، اس لیے جب ضرورت ہو تبھی بازار میں جائیں۔ اور ایک دوسری چیز جس میں ہم بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو ابھی ہم کو یہ جو ہے کوئی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تیسرے کلمے کا ورد کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ سب نہ کر کے ہم ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا کیرم بورڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی آن لائن تاش ہی کھیلنے لگتا ہے، تو کوئی لوڈو ہی کھیلنے لگتا ہے، تو اس طرح سے اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ یہ سمجھ جائیں کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں یہ سب۔ اپنے وقت کو اس طرح سے برباد نہ کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں لگائیں۔ یہ اپنے ذہن میں آپ بات بٹھا لیں کہ جس طرح سے اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے گناہ اگر آپ اس مہینے میں کریں گے تو گناہ بھی اسی طرح سے بڑھا کر کے ملے گا، اس لیے گناہ سے بچیں۔ اس مہینے میں خاص طور سے گناہ سے بالکل دور رہیں۔ اللہ قرآن کریم میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، ہم دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ ایسا ہمارا خیال نہیں ہے۔ اگر ایسا ہمارا خیال تو غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اچھے کام کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے جو ہے اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنا رمضان المبارک کا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، ذکر میں مصروف رکھیں۔ اور ایک جو ہے گناہ ہے جس کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہ بے لذت کیا ہے؟ جیسے گناہ بے لذت میں آتا ہے جیسے داڑھی چھلانا، داڑھی کٹانا، یہ ایسا گناہ ہے جس سے انسان کو کوئی لذت بھی نہیں ملتی، لیکن یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ لوگ اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ داڑھی کٹانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹہ اس کا گناہ انسان کو 24 گھنٹہ ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں داڑھی چھلائے ہوئے تو تب بھی آپ کو اس کا گناہ ملتا رہا ہے۔ یہی نہیں، اگر آپ بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا جا کر کے آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں آپ، اور کعبے کا غلاف پکڑ کے آپ رو رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اس وقت بھی داڑھی کا کٹانے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے پرہیز کریں۔ میری یہ بات جن لوگوں تک پہنچے اس پر ضرور عمل کر لیں، اور آج ہی سے پختہ ارادہ کر لیں کہ اب داڑھی کو نہیں کٹائیں گے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ جو ہے واجب ہے، فرض ہے ایک مشت داڑھی رکھنا، اس لیے اس کو ضرور رکھیں، اس گناہ سے بچیں۔ اور ٹخنے سے نیچے پیجامہ، پینٹ، اس کو بھی لٹکانے سے بچیں، اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا بھی گناہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچیں۔ اپنا پاجامہ ٹخنے کے اوپر پہنیں۔ تو اور اسی طرح سے جو ہے ٹیلی ویژن اور ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے بچیں۔ اور ایک آخری بات، انٹرنیٹ کا منفی استعمال بالکل نہ کریں، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اس سے انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اس میں ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی بچیں۔ اب اس مہینے میں خاص طور سے اگر بہت ضروری ہو تبھی انٹرنیٹ کا استعمال کریں، ورنہ کال ریسیو کریں اور کال لگائیں بس۔ اگر بہت ضروری ہو انٹرنیٹ کا استعمال، لین دین کا کوئی مسئلہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو، تب انٹرنیٹ کا استعمال کریں، ورنہ اس سے بچیں۔ اور تو یہ ساری باتیں تھیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کو خوب اچھے سے گزاریں، خوب نیکی کے ساتھ گزاریں، نیکیوں کا کمانے کا مہینہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اس کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ما علینا الا البلاغ۔